ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان کو نہ ہی غم ہے نہ ہی وہ ان کو کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور یہ لوگ ایمان والے اور متقین پرہیزگار ہیں اور ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کے لیے بھی. اور اللہ تعالیٰ کے کلمات بدلنے والے نہیں اور یہی لوگ کامیابی پا رہے ہیں. پیارے دوستو یہ ماہ شریف مبارک رمضان شریف کا مہینہ ہے. اس میں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک ہے. اس حوالے سے چند الفاظ گفتگو کریں گے کہ حضرت خواجہ محمد چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ سادات خاندان میں سے ہیں اور آپ کی ولادت باسعادت 530 ہجری میں سنجر کے علاقے میں ہوئی. یہ گاؤں افغانستان اور ایران کے حدود پر واقع ہے اور آپ کے والد کا نام غیاث الدین ہے. آپ کی والدہ کا نام عروہ ہے ام العروہ اور آپ کی والدہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد بہن ہے. اسی حوالے سے حضرت خواجہ خواجگان محمد چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے مامو جان حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی اور آپ کے 7 سال عمر تھی تو آپ نے اپنے والد کے زیر سایہ تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد سنجر کے معروف مدرس میں داخل ہوئے اور وہاں علم حدیث حاصل کیا اور علم فقہ بھی حاصل کیا اور تفسیر کا علم بھی حاصل کیا. اور آپ کی جب عمر 14 برس ہوئی تو آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس کے چند دن بعد کچھ عرصے بعد آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہوا اور آپ کے والد کی کچھ زمین تھی اور باغات تھے اور آپ کے حصہ میں آدھا مال آیا یعنی آدھا باغات اور آدھا زمین آئی. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ حضرت خواجہ صاحب اس کی دیکھ بھال کرتے صفائی کرتے اور جب صبح جاتے تو پہلے صفائی ہو رہی تھی اور پھل ٹوٹ کے اکٹھے ہو چکے ہوتے اور آپ بہت حیران زدہ ہوئے ہوتے اور ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے. اور ایک دن آپ نے دیکھا سوچا کہ میں جلدی آج چلا جاؤں کہ میں دیکھوں کون میرے باغ کی صفائی کرتا ہے. جب جلدی چلے گئے تشریف لے گئے باغ میں دیکھا صفائی کی آواز آ رہی ہے پھل ٹوٹ کر جمع ہو رہے ہیں لیکن کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا. تو خواجہ صاحب کہنے لگے کہ جب دوست ہے نا دوست کو کبھی چھپا نہیں لہذا دوست کے سامنے آتا ہے لہذا جو بھی ہو میرے سامنے آؤ. تو 2 جن جو ہیں وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا تجھے کس نے حکم دیا ہے کہ میرے باغ کی صفائی کرو؟ کوئی معاوضہ نہیں کوئی کچھ بھی نہیں. تو وہ جن کہنے لگے ہمیں کسی نے حکم نہیں دیا ہم تو صرف آپ کے شاگرد ہیں. تو خواجہ صاحب نے کہنے لگے کہ میرے شاگرد کس طرح ہو؟ وہ کہنے لگے اسی تمہارے باغ کی صفائی کرنے ہیں تو اسی ایک سائڈ سے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہو جڑا تسی قرآن پاک پڑھتے ہو اسی سن کے یاد کرنے ہیں. اسی وجہ سے اصل شاگرد ہے دوسرا استاد ہو لہذا جو شاگرد ہے استاد سے معاوضہ نہیں لیتے. یہ تھے خواجہ محمد چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کے جن بھی شاگرد ہیں. اور باغ میں ایک دن بیٹھے ایک مجذوب حضرت ابراہیم تندوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. ایک درویشانہ لباس ٹوٹی پھوٹی جوتی پہنی تھی
اور آ کر باغ میں تشریف لائے۔ خواجہ صاحب مصروف تھے اور اپنا کام چھوڑ کر اس منظور کی خدمت کی اور اپنے پاک کا تازہ مرغ گوشت توڑ کر ان کی خدمت میں پیش کیے اور ٹھنڈا پانی ان کی خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے نوش فرمایا۔ پانی کی پینے کے بعد اپنی تھیلی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو اپنے منہ سے چبایا، چبا کر خواجہ صاحب کو دیا۔ جب خواجہ صاحب نے اس کو کھایا، آپ کا دل بدل گیا، آپ کا دل کا رنگ بدل گیا اور دل سے دنیا کی محبت نکل گئی۔ اسی وقت آپ نے اپنا باغ بیچ دیا، ساری جائیداد بیچ دی، زمین بھی بیچ دی، بیچ کر سارا جو پیسہ تھا غریبوں فقیروں مسکینوں کو دے دیا اور ویرانوں میں نکل گئے اور مزارات پر حاضری دی اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اس طرح گزرتے بغداد شریف میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں پہنچے۔ وہاں حضرت خواجہ عثمان ہرمنی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کی بیعت کی اور حضرت عثمان ہرمنی رحمت اللہ علیہ آپ کو لے کر بیت اللہ شریف گئے اور طواف کیا اور کہا، اے میرے مالک تم معین الدین کو قبول کر لے۔ غیب سے آواز آئی، میں نے قبول کیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر دی اور فرمایا، یا رسول اللہ معین الدین کو قبول کر لو۔ تو حضور علیہ السلام کے مزار شریف سے آواز آئی، میں نے قبول کیا اور اس کو سلطان الہند بنا دیا۔ پھر بغداد شریف پہنچے، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دی اور کچھ عرصہ وہاں رہے۔ غوث اعظم نے فرمایا، تمہیں حضور علیہ السلام نے سلطان الہند بنا دیا ہے، اس لیے آپ جائیں اجمیر شریف، وہاں ڈیرا لگائیں، وہاں پرچم اسلام کا پرچم بلند کریں۔ تو جب وہاں سے نکلے تو لاہور شریف پہنچے، وہاں کچھ دیر قیام کیا تو حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی اور تقریباً 41 دن وہاں ٹھہرے اور جب واپس تشریف لے گئے جتنی تک حضور حضرت داتا صاحب کا مزار نظر آیا وہاں تک آپ نے کمر پیچھے نہیں ہٹائی، آپ کی طرف چہرہ کیا اور یہ الفاظ وہاں پر جاری تھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملہ را رہنما۔ ایک یادگار محمد بادشاہ بہت ظالم تھا، یہ افغانستان کا اس وقت حاکم تھا۔ اس کا ایک بہت خوبصورت باغ ہے، اس باغ میں ایک حوض ہے۔ تو حضور خواجہ صاحب اس باغ میں تشریف لے گئے، اس حوض سے غسل فرمایا، غسل فرما کے وضو کیا، وضو کر کے قرآن پاک پڑھنے لگے، وہاں پر بیٹھے۔ وہ بادشاہ بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے باغ میں داخل ہوا، جب درویش کو دیکھا تو بڑا غصے ہوا، باغ کے محافظوں کو اسے کہنے لگا کہ شاہی محل میں اس کو کس نے اجازت دی ہے؟ جو نوکر تھے وہ بہت خوف زدہ ہوئے کہ آج بادشاہ سے ہمیں کون بچائے گا، بہت خوف زدہ ہوئے۔ لیکن جب خواجہ صاحب نے اوپر نظر اٹھائی تو بادشاہ کانپنے لگا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ تو خواجہ صاحب نے پانی منگوا کر چھینٹے مارے منہ پر اور اس کو ہوش آیا، معافی مانگنے لگا اور آپ نے معاف کیا اور وہ خواجہ صاحب کا مرید ہوا اور تمام نوکر بھی آپ کے مرید ہو گئے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خواجہ صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔